حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ اے علی، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھانا۔ ایک، میری محبت۔ معلوم ہوا کہ حضور کی محبت بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے۔ دوسرا فرمایا، میرے اہل بیت کی محبت۔ اہل بیت کو سمجھ لیا جائے کہ کتنے وسیع ہیں، سب کو شامل کر کے سب کی محبت۔ تیسرا فرمایا، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دینا، قرآن سکھانا۔ اور ساتھ فرمایا کہ قرآن والے تو قیامت والے دن انبیاء کے ساتھ ہوں گے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہوں گے، رب کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، جس دن اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ قرآن والے انبیاء کے ساتھ ہوں گے، رب کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہوں گے۔ قرآن اور قرآن والے، قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، جن کی نسبت ان کے ساتھ جڑتی ہے بڑی عظمت والے وہ بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن والوں کو عذاب قبر نہیں دیں گے۔ قرآن والے انبیاء کے، صحابہ کے، خلفاء جانشین ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن پاک حافظ کے بارے میں قیامت کے دن سفارش کرے گا، یا اللہ میں نے اس کو رات کو جگایا، میں نے اس کو لذتوں سے محروم رکھا، اس نے مجھے اپنے سینے میں سجا کے رکھا، یا اللہ اس کو مزدوری دیجیے، اس نے مزدوری کی ہے، اس کا اجر دیجیے اس کو۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ اے حافظ قرآن اپنا ہاتھ پھیلائیے۔ اپنا ہاتھ پھیلائے گا، اللہ پاک اس کے دامن کو اپنی رضا اور خوشنودی سے بھر دیں گے اور اعلان کریں گے کہ میں آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ آپ قرآن پڑھتے جائیں، ہر آیت کے بدلے میں ایک درجہ بڑھتا جائے گا، ہر آیت کے بدلے میں ایک نیکی دی جائے گی، اور قیامت کے دن جس دن کوئی نیکی نہ ہوگی، حافظ قرآن کو قرآن پڑھنے کے بدلے ہر آیت کے بدلے میں اللہ پاک ایک نیکی دیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، قرآن والے اللہ کے خاص گھر کے لوگ ہیں، اللہ کا کنبہ ہے۔ حضور نے فرمایا بعض لوگ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کے خاص گھر کے لوگ۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا قرآن والے۔ قرآن والے اللہ کے بڑے مقرب لوگ ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، 3 شخصوں کی تعظیم تم پر واجب ہے۔ 3 شخصوں کی تعظیم ایسے ہے جیسے خدا تعالیٰ کی تعظیم آپ نے کی۔ ان میں سے ایک بوڑھا مسلمان، یعنی بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، بوڑھوں کا ادب کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، جو بوڑھے کا بڑھاپے کی وجہ سے خیال کرے، اس کی خدمت کرے، اللہ پاک اس کے بڑھاپے میں اس کی خدمت والا پیدا کر دیں گے، یعنی خدمت والا بھی ملے گا، بڑھاپے والی عمر بھی، لمبی عمر بھی ملے گی۔ تو ان میں سے ایک بوڑھا مسلمان، دوسرا حافظ قرآن، اور تیسرا منصف حاکم۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، قیامت والے دن 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، بے فکر ہوں گے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، حتیٰ کہ جب سور پھونکا جائے گا اس کی بھی دہشت ان پر نہیں ہوگی، اس کی چیخ کی دہشت نہیں ہوگی۔ یوں کہہ لیجئے کہ یہ اس سے خوف زدہ نہیں ہوں گے، اس چیخ کے کوئی اثر ان کی طبیعت پہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص یہ ہیں، ان میں سے ایک حافظ قرآن ہے جو اس پہ عمل کرنے والا ہے، وہ اللہ کے دربار میں اہل جنت کا سردار اور معزز بنا کر پیش کیا جائے گا، یہاں تک کہ نبیوں اور رسولوں کا رفیق اس کو بنا دیا جائے۔ اور دوسرا شخص مؤذن، ایسا مؤذن جو 7 سال تک اذان دے اور تنخواہ وغیرہ نہ لے۔ تیسرا شخص وہ ہے ایسا غلام جو اپنے رب کی بندگی بھی کرتا ہے اور جس کا غلام ہے اس کے حق میں بھی کوتاہی نہیں کرتا۔ یہ 3 شخص ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن کوئی فکر نہیں ہوگا، کوئی غم لاحق نہیں ہوگا، اور جب اسرافیل سور پھونکیں گے اس کے بھی اثرات۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ اس سور پھونکنے میں اتنی دہشت ہوگی، اتنی طاقت ہوگی، کلیجے پھٹیں گے، سینے پھٹیں گے، دل پھٹیں گے، آسمان ٹوٹے گا، زمین پہ زلزلے ہوں گے، پہاڑ اڑ جائیں گے۔ لیکن حافظ قرآن کو اللہ پاک ایک طبعی موت دیں گے۔ اس سے اندازہ میرا یہی ہوتا ہے کہ وہ اس سے دل نہیں پھٹے گا، جیسے طبعی موت آتی ہے اس کو بھی ایسی موت آ جائے گی۔ حافظ قرآن اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا ہے، جس نے اس کی عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی، جس نے اس کی توہین کی اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ حافظ قرآن اللہ کے ولی ہیں، جس نے اس سے دوستی کی اس نے اللہ پاک سے دوستی کی، جس نے اس سے دشمنی کی اس نے اللہ پاک سے دشمنی کی۔ حافظ قرآن اہل جنت کے سردار ہیں، جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھایا، اللہ پاک اس ناظرہ قرآن پڑھانے کی وجہ سے والدین کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے، اور جس نے اپنے بچے کو حفظ قرآن پڑھایا،
قیامت کے دن اللہ پاک اس باپ کا چہرہ، ان والدین کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح کر دیں، چمکدار ہوگا، ایک خوبصورت اللہ ان کو لباس پہنائیں گے، اللہ ان کو تاج پہنائیں گے۔ جیسے بچے کو کہا جائے گا قرآن پڑھ، وہ قرآن پڑھے گا، باپ کا بھی درجہ بلند ہوتا جائے گا، والدین کا بھی درجہ اس پہ بلند ہوتا جائے گا۔ تو پوری دنیا میدان حشر اس وقت رش کر رہا ہوگا، یہ کون لوگ ہیں جن کو اعزاز دیا جا رہا ہے۔ حکم ہوگا حافظ قرآن، آپ قرآن پڑھتے جائیے، بلندیوں پہ چڑھتے چلے جائیے۔ ان کی یعنی میدان حشر میں شہرت پھیلتی جائے گی، میدان حشر میں غالب آتے جائیں گے، میدان حشر میں ان کا تعارف اور تعریف ہوتی چلی جائے گی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس وقت لوگ دانتوں میں انگلیاں دے کے بیٹھ جائیں، کاش کہ میں حافظ قرآن ہوتا یا میرا بچہ حافظ قرآن ہوتا۔ میرے عزیز ہو، زندگی میں قرآن کی قدر کر لیں، قرآن والوں کی قدر کر لیں۔ مرنے کے بعد قرآن ساتھی ہے، کفن کے درمیان غسل کے بعد آ جاتا اور قبر تک رہتا ہے، اور حتیٰ کہ اس کو نجات دلوا کے جاتا ہے اور بتا کے جاتا ہے میں وہ قرآن ہوں جس کو زندگی میں تو پڑھتا رہا ہے، آج میں تیرے لیے اس طرح ثابت ہوں۔ اس لیے قرآن سے دوستی بہت ضروری۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو سورت الف لام میم سجدہ اور سورت ملک مغرب کے نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اللہ پاک اس کو شب قدر کے برابر عبادت کا ثواب دیتے۔ ان دونوں صورتوں کے بے شمار احادیث میں فضائل۔ ایک یہ ہے کہ یہ میت پہ جو مستقل پڑھنے والا ہے قبر میں پرندے کی طرح پر بچھا لے گی، جس سے مرغی اپنے چوزوں کو پر کے نیچے چھپا لیتی نا، ایسے۔ اور منکر نکیر سے یہ صورتیں کہیں گی کہ ہم سے سوال کرو، یہ ہمارا مہمان ہے، آپ ان سے سوال نہیں کرو۔ کتنی بڑی سعادت ہے قرآن سے جڑ جانے کی۔ یہ ایک دو صورتوں کے اتنے بڑے انعام ہیں، جس کی زندگی قرآن سے جڑی ہوئی، شب و روز تلاوت والے، جس نے قرآن کو حفظ کر لے، جس کی اولاد قرآن کے حافظ ہے، ایک دو تین چار پانچ بیٹے، 10 بیٹے قرآن کے حافظ ہیں۔ سبحان اللہ، کس قدر خدا تعالیٰ کے ہاں قبولیت ہے۔ زندگی میں زندہ رہتے ہوئے قرآن سے دوستی کر لیں۔ قیامت کے دن قرآن آئے گا، سفارش کرے گا، بعض لوگوں کو پکڑے گا جہنم میں چھوڑے گا، بعض لوگوں کو پکڑے گا جنت میں چھوڑے گا۔ اس کی سفارش بہت معتبر ہے۔ خدا تعالیٰ سے قرآن کی دوستی مانگیں، قرآن کا تعلق مانگیں، قرآن کا علم مانگیں، قرآن والی ہدایت مانگیں، قرآن والا نور مانگیں، قرآن والا علم اور عمل مانگیں، اللہ کی قسم نجات پا جائیں گے۔ تو آج سے عزم کریں کہ ہم قرآن سے ہی سیکھیں گے، درست پڑھیں گے اور قرآن پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دیں، آپ کو بھی دیں۔